www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، اس آیت میں تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو سودا کیا ہے، جو تجارت کی، جو بزنس کیا، اس کو ذکر کیا. میرا آپ کا سودا دنیا میں ہوتا ہے. ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کوئی تھوک بندی، کوئی ہول سیل، کوئی ریٹیل میں خرید و فروخت کرتا ہے. اور تعالیٰ جل شانہ کا سودا بڑا عجیب و غریب ہے. وہ اللہ ہم کو یوں کہہ رہا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا. اچھا، خریدار اللہ ہوا، اس نے میری جان اور مال کو لے لیا، تو اس کے بدلے میں مجھے وہ عطا کیا کرے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں تمہیں جنت دوں گا. یہ سودا ہوا اللہ تعالیٰ کا. ظاہر سی بات ہے کہ میرے بھائیوں کہ جب اللہ نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا تو اب ہماری جان اور مال مرضی مولا کے بغیر استعمال نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی مرضی ہی پر استعمال. وہ یوں کہیں کہ تیرا جسم فلاں جگہ تجھے استعمال کرنا ہے، عبادت میں، نماز میں، روزے میں، زکات میں، حج میں. تیری زبان استعمال کرنا ہے اچھی بات میں، تیرے کان استعمال کرنا ہے اچھی باتوں کے سننے میں، تیرے دل و دماغ کو استعمال کرنا ہے اچھی باتوں کے سوچنے میں، تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتا ہے میں نے تمہارا مال بھی خرید لیا. قربان جائیے اس رب کے اوپر کہ اس مالک کا دیا ہوا مال اسی کا ہے. ہم تو اللہ ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے تو بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، یا کوئی کپڑے پہن کر آیا تھا. بغیر کپڑوں کے آئے ہم تو، ہمارے پاس تو کپڑے بھی نہیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا. پھر بھی وہ کہتا ہے میں نے ٹیمپرری دنیا میں تم کو مالک بنا دیا، اور اب میں تم سے سودا کر رہا ہوں کہ تم اپنے مال کو مجھے بیچو گے، یعنی میری مرضی پر استعمال کرو گے. اسراف نہیں کرو گے، فضول خرچی نہیں کرو گے، غلط جگہوں پر نہیں استعمال کرو گے، زنا میں بدکاریوں میں استعمال نہیں کرو گے، شراب میں کسینوں میں استعمال نہیں کرو گے، ڈرگس میں استعمال نہیں کرو گے. یہ ہے جان اور مال کے خریدنے کا مطلب. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کو بھی اللہ کی مرضی پر لگائیں اور اپنے مال کو بھی اللہ کی مرضی پر لگائیں. دیکھو میرے بھائیو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے خرید لیا تو اب یہ پراپرٹی اس کی ہو گئی. دنیا کا دستور ہے، مولانا نے یہ پراپرٹی خریدی، یہ مولانا کی ہو گئی. اب اس میں جو بیچنے والا مالک ہے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی کو بیچنے والا غلط شرط لگاتا ہے تو پراپرٹی کا خرید و فروخت ہی صحیح نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے
میں اس شرط پر بیچتا ہوں کہ 2-5 مہینے میں رہوں گا، اس شرط پر بیچتا ہوں کہ فلاں کو تم دے نہیں سکتے، یہ ساری شرطیں اس کی بیکار ہے۔ مولوی صاحب کہیں گے کہ بھئی یہ میری پراپرٹی ہے، تو پیسوں کا مالک ہے، میں اس پراپرٹی میں جو چاہے کروں، چاہے دین پڑھاؤں، دنیا پڑھاؤں، قرآن پڑھاؤں، حدیث پڑھاؤں، نماز پڑھاؤں، جو چاہے پڑھاؤں، میں اس کا مالک ہو گیا۔ کلی طور پر دنیا میں خریدار اس کا مالک ہوتا ہے۔ میں یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ نے جب یوں کہہ دیا کہ میں نے جان اور مال کو خرید لیا، تو میری جان کی پراپرٹی کا اور میرے مال کی پراپرٹی کا مکمل مالک اللہ ہو گیا۔ اور جب اللہ ہو گیا تو مجھے میری جان میں اور میرے مال میں بالکل 5 پیسہ بھی استعمال کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن رب تبارک و تعالی نے اس پراپرٹی کو لینے کے باوجود ہمیں اختیارات دیے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں ایک بات لکھی ہے، جہاں ابواب الصلاۃ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتداً 50 نماز فرض ہوئی تھی، وہ ان اللہ اشترى من المؤمنین کو دیکھ کر ہی صحیح تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب پراپرٹی اس کی ہے تو سارے دن نماز پڑھو، ساری رات نماز پڑھو، اور جب 50 نمازیں تھیں اور 24 گھنٹے ہیں تو 24 پر 50 نماز کو تقسیم کرو، ہر 40-45 منٹ پر ایک نماز آتی ہے، ایک نماز ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری۔ نہ سونے کا وقت رات میں ملتا، نہ کمانے کا وقت تمہیں دن میں ملتا، نہ تجارت کا وقت تمہیں بازاروں میں، دکانوں میں، محلوں میں اور گلیوں میں، بستیوں میں جانے کا تمہیں وقت ملتا۔ بس یہیں کہ یہیں بیٹھے رہو، یہیں کہ یہیں۔ فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین کا تقاضا یہی تھا کہ 50 نمازیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے کرم فرمایا، 50 دے کر پھر نبی کے پاس کم کروائی اور اشارہ فرمایا 5 پڑھو گے 50 کا ثواب دوں گا۔ احسان ہوا کہ نہیں؟ 5 پڑھو گے اس لیے کہ عشرۃ امثالھا، 1 پر 10 تو 50 کا ثواب میں تمہیں دے دوں گا۔ دن میں اگر ہم نے 5 پڑھ لی تو اللہ کہتا ہے 50 کا ثواب۔ معلوم ہوتا ہے عملاً کم ہوئی ہے، ثواباً اتنی ہی ہے۔ نماز جو ہے نا عملاً تو کم ہو گئی لیکن ثواباً وہی 50 نماز کا ثواب۔ پھر آگے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ جن اوقات میں نماز رکھی ہے انہی اوقات میں نماز کیوں؟ ہماری عقل تو کوئی اور وقت مانگ رہی ہے، ہماری عقل کہہ رہی ہے فجر میں اتنے سویرے نماز نہیں ہونی چاہیے، طلوع آفتاب کے بعد ہوتی ہے نماز، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے عشاء میں اتنے دیر سے نماز نہیں ہونی چاہیے کہ بس مغرب عشاء دونوں ساتھ پڑھوا لیتے، جیسے آج کل یسر والے کہہ رہے ہیں، سہولت ڈھونڈنے والے۔ تو ہماری عقلیں جو ہے نا وہ تو میٹھا میٹھا ہاپ کروا تھو کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ بس میرے نفس کے تقاضے کے مطابق ہو، شریعت وہ ہو، اور میرے نفس کے خلاف ہو، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور اس کے لیے لکل ساقطۃ لاقطۃ، کچھ گرے پڑے مل بھی جاتے ہیں اس کہ جو اس طرح کا یسر بیان کر کے امت کو گمراہ کرتے رہتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نمازوں کی ترتیب یہ نہ ہوتی جو ہم چاہ رہے، لیکن اللہ کہتا ہے صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھو، ایک پہر مغرب کے بعد گزر جائے پھر عشاء پر، زوال کے بعد ظہر پر، ان دونوں کے بیچ میں مغرب پر، عصر پر۔ اس میں محدثین نے بہت ساری حکمتیں لکھی، بہت ساری۔ مجھے تو آیت کی مناسبت سے حضرت شیخ کی بات یاد آتی، اس لیے میں نے اس کو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو اللہ نے کامل وقت ہے بندے تجھے دیا اور ناقص وقت اپنے لیے لیا۔ رات اور دن میں رات کا وقت آرام کا تھا، اللہ کہتا ہے تیری نیند میں خلل ڈالنا نہیں چاہتا،
میں کہا رات 2 بجے تجھے اٹھاؤں گا کہ تو رات کی نماز پڑھ. میں 3 بجے کہاں اٹھاؤں گا؟ تیری نیند میں خلل پڑے گا. رات میں کوئی نماز نہیں رکھتی. فرمائے ابتدائے رات میں پڑھ لے، انتہائی رات پر پڑھ لے، نیند تو تیری پوری ہو ہی گئی. تو ان دونوں نماز کو ابتدا اور انتہا میں پڑھ لے گا تو شروع اور اخیر کو جب تو نے کور کر لیا تو پوری رات کا ثواب میں تجھے عطا کر دوں. اب دن کی نماز کا وقت آیا تو دن میں بھی 2 پہلو ہے، 2 ہے. ایک صبح کا وقت، ایک شام کا وقت. صبح کا وقت نشاط کا ہے، چستی کا ہے. اس لیے تو آپ صبح 7 بجے گاڑی بھر کے نکل جاتے ہو. کیوں؟ کا مطلب دوپہر کے بعد جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. شام کا وقت جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایسا ہی ہوتا ہے، پھر اس میں چلے آنا ہوتا ہے. تو صبح کا وقت نشاط کا تھا، چستی کا تھا. اللہ نے فرمایا میں صبح کا وقت تجھے دے دیتا ہوں کمانے کے لیے. صبح سے لے کر ظہر تک کوئی نماز نہیں، تو کماتا رہے. اب دوپہر کے بعد سستی کا وقت شروع ہوا، کاہلی کا وقت شروع ہوا. فرمایا اس کاہلی کے وقت میں تھوڑا سا وقت مجھے دے دے، ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے. تو دن کے اندر بھی اعلیٰ وقت ہم کو دیا اور کاہلی اور سستی والا وقت اللہ نے دیا. اور پھر عشاء کی نماز میں تو حضرت شیخ نے جو حکمت دیکھی، یوں فرمایا کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے. بھائی جب تک شفق رہتا ہے اجالا رہتا ہے، اور شفق ختم اجالا ختم. فرمایا مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے. جب تک اجالا عشاء سے پہلے لوگ دن بھر کے کاموں کا تذکرہ کرتے. آج وہاں گئے تھے، آج یہاں گئے تھے، آج فلاں جگہ گئے تھے، آج یہ شاپنگ، یہ بیچا، یہ اتنا نفع ہوا. اور جہاں عشاء کے بعد کا وقت شروع ہوا کہ لوگ راتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے. سو جاؤ، بستر بچھا لو، ضرورتیں پوری کر لو، استنجا سے فارغ ہو جاؤ، ہوم ورک ہو گیا، لیٹ جاؤ. تو عشاء سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے پورے دن کا تذکرہ، عشاء کے بعد سونے کا تذکرہ. حضرت شیخ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کے بندے جب تیرا بھی آفتاب قبر میں غروب ہوگا، جیسے وہاں مغرب میں آفتاب غروب ہوا، تھوڑی دیر تذکرہ. تیرا بھی آفتاب جب غروب ہوگا قبر میں تو تھوڑی دیر کے لیے تذکرہ تیرا دنیا میں رہے گا. تیری اولاد 2 5 10 دن یاد کرے گی، تیرے ملنے والے 2 5 10 دن یاد کریں گے، پھر بھول بھلیا ہو جائے گا. فرمایا عشاء کی نماز اللہ نے اس لیے رکھی کہ میرے بندے رات کے اندھیرے میں تو عشاء کی نماز کو پڑھ لے. جب تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا تب تیرا مولا تجھے قبر میں یاد کرے. اس لیے عشاء کی نماز رکھی. حضرت شیخ نے عشاء کے باب میں یہ حکمت رکھی. یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ میرے فرشتوں فلاں بندے کی موت ہوئی، انتقال ہوا ہے، اس کو لوگ یاد کر رہے ہیں، اس کی قبر پہ آ رہے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں جی باری تعالیٰ لوگ آ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد پھر اللہ پوچھتا ہے کہاں اب بھی آ رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد پھر اللہ پوچھتا ہے اب بھی آ رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد پوچھتا ہے اب بھی آ رہے ہیں. فرمایا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن دنیا والوں کو اپنی رحمت بتانا ہے، اس لیے اس روایت کے مضمون کو بیان کروایا نبی کی زبان پر. فرمایا اللہ اب کوئی نہیں آتا، سب بھول گئے. اولاد کتنے دن یاد کرتی؟ مہینہ، 1.5 مہینہ، وہ بھی بھول جائے. فرمایا اللہ اب کوئی نہیں آتا، سب بھول گئے، بھول بھلیا ہو گیا. فرمایا اچھا جاؤ میرے بندے کو سنا دو کہ جب تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں تو اب تیرا مولا تجھے یاد کرے، تعالیٰ تجھے یاد کرے. تو میرے بھائیوں تعالیٰ جل شانہ نے ہماری جان اور مال کو خریدا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مکمل ہماری باڈی کو اپنی عبادت میں استعمال کرواتا. نہ گھومنے کی اجازت، نہ تجارت کی اجازت، نہ شاپنگ کی اجازت، نہ بازار میں جانے کی، نہ دیہاتوں میں جانے کی، نہ گاڑی لے کر چلنے کی کوئی اجازت نہ ملتی ہم کو، نہ سونے کی اجازت. لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے باڈی تم کو دے دی ہے، تم اپنی ضرورت میں بھی استعمال کرو. ہاں تھوڑا سا وقت مجھے اس میں سے دے دینا اور میری مرضیات پر چلنا. اسی طرح مال کے بات میں بھی فرمایا میرے بندے میں نے تجھے مال دیا،
اس مال کا میں تجھے مالک بنا رہا ہوں، اس پراپرٹی کا میں تجھے مالک بنا رہا ہوں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کا میں کلی طور پر مالک بن چکا ہوں، اب تو اپنے مال میں اسراف اب تصرف نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں تصرف کا حق دیا کہ تو کھا لے، تو پی لے، تو بستر خرید، تو مکان خرید، تو فلاں خرید، تو اپنی بیوی کے زیورات خرید، ساری باتوں کی اجازت دے کر پھر ہم کو یوں کہا کہ مال میں اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، غلط جگہوں پر استعمال نہ کرنا، جہاں مجھے پسند نہ ہو وہاں استعمال نہ کرنا۔ یہ ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اچھا اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ جب ہم سے سودا کر رہا ہے تو دنیا میں سودے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں بینیفٹ بھی تو ملنا چاہیے، تو اللہ کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میرے بندو، میں نے تورات میں بھی یہ وعدہ کیا تھا جو تم کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تمہاری جان مال کو خریدا تو جنت دوں گا۔ میں نے تورات میں بھی کہا تھا، میں نے عیسائیوں کو انجیل میں بھی کہا تھا، والقرآن، اور ایک قرآن والوں میں تم کو بھی کہہ رہا ہوں۔ ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا، اور جس نے اللہ کے اس عہد کو پورا کیا، اپنی جان اور مال کو صحیح نہج پر استعمال کیا، اس کو بشارت سنا دو ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ تم نے جو سودا کیا ہے وہ کامیاب سودا ہے، تمہیں بینیفٹ مل گیا، تمہیں جنت مل گئی، تمہیں 100% نفع مل گیا۔ دنیا کی تجارت میں نفع کا امکان، نقصان کا بھی امکان، لیکن اللہ کہتا ہے میرے اس سودے میں تمہیں 1000 تک کا ہماری طرف سے نفع ہی لگا۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، اور جس کو آخرت مل جائے، جنت مل جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک حدیث میں ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ میرا بندہ اگر تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، میں قیامت میں تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ سنو اس حدیث کو، میرا بندہ تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، میں قیامت میں تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا۔ یہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ مصیبت آئی اور اللہ سے مصیبت کھولنے کی دعا کرتا رہا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مصیبت کھولنے کی دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور مصیبت کھلے گی یہ بھی تیرے لیے عبادت بن جائے گی۔ مصیبت کھولنے کی دعا بھی عبادت اور مصیبت کا کھل جانا بھی عبادت۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو سودا کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہم اپنے سودے پر جمے، صحابہ کرام سودے پر جم گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور واقعہ ہے، رومن امپائر میں دور عمری کے اندر جب مقابلہ ہوا اور چند صحابہ کو دھوکے سے پکڑ لیا، اس میں عبداللہ ابن حذافہ بھی تھی جو امیر لشکر تھی، ان کو بھی پکڑ لیا۔ بادشاہ نے پہلے یہ کہا کہ نصرانیت اختیار کر لے، ہم تجھے عہدہ دیں گے، دولت دیں گے، تو حضرت نے ہنس کر فرمایا ایک پلک جھپک کے برابر بھی میں میرے نبی کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک پلک جھپک، فرمایا اچھا اس کو خوبصورت لڑکی جیل خانے میں پیش کرو، شراب پیش کرو۔ ہفتہ گزر گیا، ہفتہ، روایتوں میں ہفتہ گزر گیا۔ عالم مستر میں اضطراری حالت میں سبر کھانے کی اجازت ہوتی ہے جان بچانے کے لیے، لیکن حضرت نے اضطرار کے باوجود نہیں کھایا، اضطرار کے باوجود کہ جان جائے لیکن میں سبر کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور خوبصورت لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دے، اور وہ لڑکی خود یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پتھر ہے، انسان نہیں ہے، یہ پتھر ہے۔ مجھے اس بات یاد آئی، ابھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دورہ ہوا انگلینڈ، UK میں، پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ، اور حضرت سے کسی نے گوشت کے بارے میں، خصوصاً مرغی کے گوشت کے بارے میں سوال کیا
کہ حضرت یہاں کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ حلال چکن ہمارے پاس، یہ اس وقت کی بات ہے جب شروع میں مسلمان آئے تھے، ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ حضرت آپ اجازت دے دیجئے کہ ان کے سنوکر کا گوشت ہم کھا لیں، ان کی چکن ہم کھا لیں، کیونکہ ہمارے لیے اضطراری مسئلہ ہو گیا اور اضطرار میں اجازت ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بالکل نہیں، میں اجازت نہیں دوں گا۔ دائی نے تنہائی میں خلوت میں حضرت مفتی جبی صاحب کو پوچھا کہ حضرت اضطراری حالت میں تو گنجائش ہے اور آپ نے منع کیا۔ فرمایا یہ مسئلہ مسلم ہے، لیکن آج اضطرار ہے، کل کو اختیار میں بھی لوگ اسی کو کھائیں گے اور محمد شفیع قیامت میں فتوے کی بنیاد پر جہنم میں جائے گی۔ میں امت کو اس کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، میں امت کو اس کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ اضطراری حالت میں نہیں کھایا، لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں، تو تیسری شکل اپنائی، تیل گرم کیا اور ایک مسلم قیدی کو پکڑا اور ڈال دیا اس کو، اور اسی وقت اس کی چمڑی اور گوشت اور ہڈیاں الگ۔ اب عبداللہ ابن حذافہ کے لیے فیصلہ ہوا تو تیرا بھی یہی ہے۔ میں من گھڑت ناول نہیں سنا رہا ہوں، میں ہمارے اکابر کی داستان سنا رہا ہوں، جنہوں نے اللہ کو سودا کیا تھا، جم گئے، وہ جم گئے۔ جب لے گئے ڈالنے کے لیے تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے۔ بادشاہ وقت کو اطلاع دی گئی کہ شاید رجوع کر لے اب نصرانیت کی طرف، رو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے جلنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے بلایا، ڈر لگ رہا ہے موت کا، جلنے کا، اس لیے رو رہا ہے؟ کرنا نا بالکل نہیں۔ کا رونے کی وجہ کا جب مجھے تمہاری پولیس لے کر جا رہی اور میں نے جب تیل کا نظر دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ اللہ تو نے ایک ہی تو جان دی جو ابھی تیرے راستے میں قربان ہو جائے گی، کاش تو میرے بدن کے بالوں کے برابر جان دیتا تاکہ میں اسی طرح تجھ پر قربان کرتے رہتا۔ یہ ایک جان کے ملنے پر اور جانوں کے نہ ہونے پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ اللہ اور بھی جان دیتا تو میرا سودا کامیاب ہو جاتا، میں اس پر جمع رہتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے تو عبداللہ کو فرمایا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسہ دیتا ہے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ کہا مجھے اکیلے کو یا میرے سارے ساتھیوں کو؟ کہا سب کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے بوسہ دے دیا، اس لیے کہ یہاں بھٹوں کی جان کو بچانا تھا اور کفر کا کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ پیشانی کو بوسہ دیا، رہائی ہوئی، اور جب مدینہ شریف پہنچے حضرت عمر کو اس واقعے کا پتہ چل چکا تھا۔ روزانہ سنیت الوداع تک حضرت عمر نکلتے کہ اللہ کے کچھ لال آ رہے ہیں جو سودے پر جمے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے اور عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کو حضرت عمر نے بوسہ دیا اور فرمایا وہ پیشانی بوسے کے قابل ہے جس نے اسلام کے اوپر جم کر بادشاہ کو بوسہ تو دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے بھائیو یہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای ذنب فی اللہ مصرعی، مجھے پرواہ نہیں ہے اگر مجھے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ میں اللہ کے لیے مارا جا رہا ہوں، جان دے دی لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، اسلام کا سودا نہیں کیا۔ اللہ یہی کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ قرآن میں اور جگہ اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، ہاں کروڑوں پتی بن جانا، لاکھوں پتی بن جانا اور ہزاروں ڈالروں میں کھیلتے رہنا، اس پر اللہ نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت تمہیں اگر دے دی گئی تو یہ ہے اصل کامیابی۔ وادخل الجنہ فقد فاز۔ اور دنیا کی حقیقت تو میرے رب نے جو نرالے انداز میں بیان فرمائی کہ تم نے بکری نہیں دیکھی، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ فرمایا مکڑی کیسے اپنی بڑی محنت سے جالے کو تانتی ہے اور اپنے مکان کو بناتی ہے،
کئی دن گزر جاتے ہیں تب جا کر اس کا ایک جالا اور اس کا مکان تیار ہوتا ہے. وہ کتنی مکھیوں کی جان لیتی ہے، وہ کتنے پسو اور مچھر کی جان لیتی ہے، اور تب جا کر اس کا لعاب بنتا ہے، اور لعاب سے پھر وہ اپنا جالا اور مکان تنتی ہے. لیکن بڑی محنت سے بنا ہوا یہ مکان، یوں تو نے انگلی ماری اور 1 سیکنڈ میں اس کا مکان ٹوٹ گیا. اللہ کا مثل عنکبوت کہہ کر مجھ کو اور آپ کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو نے بڑے شاندار مکان اور بڑی شاندار پراپرٹی اور خوب بہترین قسم کا مسئلہ تو نے تیار کر لیا، لیکن میری موت کا ایک جھٹکا لگے گا اور 1 منٹ میں تیرے دنیا کا مکان ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور پیاری مثال دی. فرمایا آپ بچوں کو کھلونا دیتے ہیں، کبھی اللہ کھلونا لے لیتا ہے، 1 کھلونا لیا. کبھی بچے سے کھلونا لے لیتے ہیں، 1 کھلونا لیا، 2 لیے، 3 لیے. فرمایا اللہ بھی یہی کرتا ہے، کبھی کھلونے لیتا ہے، کبھی تجارت نہیں چلی، کبھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا، کبھی بچے کا انتقال ہو گیا، کبھی بیوی کا انتقال. یہ کھلونے ہیں جو کبھی ایک اللہ لیتا رہتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ کھلونے سارے رہ گئے، ہم نے بچے ہی کو اٹھا لیا کہ چل نالائق اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، بچے ہی کو اٹھا لیا. تو اللہ بھی یہ کرتا ہے کہ ساری دنیا کے کھلونے یہی رہتے ہیں، بیوی بھی، بچے بھی، کاروبار بھی، مکان بھی، جائیداد بھی، خود اسی کو اٹھا لیا کہ چل میری طرف، اور موت اس کے اوپر طاری کر رہی. تو میرے بھائیوں، یہ آیت مجھ کو اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے اللہ سے جو سودا کیا ہے تو اب ہماری جان کو ہم مرضی مولا پر استعمال کریں، اس کے خلاف استعمال کریں. اپنے مال کو مرضی مولا پر استعمال کریں. دنیا کمانا برا نہیں ہے، یاد رکھو. یہ دنیا مکان، جائیداد، پراپرٹی، اس کا نام دنیا نہیں ہے. غفلت عن اللہ کا نام دنیا ہے. غفلت عن اللہ کا نام دنیا ہے. ایک انسان کے پاس لاکھوں اربوں خربوں ہے لیکن وہ غافل نہیں ہے، وہ پکا دیندار ہے. اور ایک انسان کے پاس صرف $100 ہے، زیادہ نہیں، $100، لیکن وہ اللہ سے غافل ہے. اتنا غافل کہ نہ نماز ہے، نہ اللہ کی یادیں ہیں. یہ $100 کے ہوتے ہوئے پکا دنیا دار ہے. وہ دیندار ہے لاکھوں کے ہوتے ہوئے، یہ دنیا دار ہے کم سے کم ہوتے ہوئے. اسی لیے رومی سے کسی نے پوچھا تھا معرف مثنوی میں، فرمایا چست دنیا از خدا غافل بدن، چست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کے ماشو نقر او فرزند زن. چست دنیا، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. کپڑے، بچے، بیوی، پراپرٹی، جائیداد، اس کو دنیا نہیں کہتے. غفلت عن اللہ کا نام دنیا ہے. اگر میرا کل عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ہول سیل ویپاری، اطلاع ملی کہ تمہارا مال لے کر آنے والا جہاز ڈوب گیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ. 2-4 دن کے بعد اطلاع ملی کہ جو جہاز ڈوبا ہے وہ آپ کا نہیں، وہ کسی اور کا ہے، آپ نے فرمایا الحمدللہ. مریدوں نے فرمایا ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ. فرمایا میں نے نہ ڈوبنے پر کہا نہ بچنے پر کہا. مجھے جب ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے میرے قلب پر نگاہ کی کہ کہیں مال کی محبت میں میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا. میں نے کہا نہ، میرا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، اس پر میں نے الحمدللہ کہا. اور جب مال کے بچنے کی اطلاع ملی پھر میں نے میرے دل کو دیکھا کہ خوشیوں میں اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا. میں نے دیکھا میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. تو مال سے تعلق نہیں، اللہ کی یادوں سے الحمدللہ کا تعلق. میرے بھائیوں، یہ ہے حقیقت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلیٰ کپڑے بھی پہنے ہیں، یاد رکھو. تصوف اس کا نام نہیں ہے کہ پہن والے کپڑے ہی پہنو، پرانے کپڑے پہنو، میلے کچیلے کپڑے پہنو، گندے کپڑے. تصوف اس کا نام نہیں ہے. تصوف نام ہے تعلق مع اللہ. تصوف نام ہے سنت رسول کا. 2 باتیں یاد رکھیں. تصوف نام ہے، ذکر کا نام بھی تصوف ہے. بقول حضرت افضل تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ذکر سالک کو لے کر چلنے والا ایک طریق ہے. اگر ذکر کرتے ہوئے بھی سالک اللہ کی طرف نہ چلا تو روزانہ لاکھوں الا اللہ کے ضرب کے باوجود وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. الفاظات الیومیہ میں حضرت نے لکھا ہے. یہ سب طریق ہے.
اصل جو ہے تصوف وہ ہے تعلق مع اللہ اور وہ ہے سنت نبوی پر چلنا. جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تصوف کیا ہے؟ فرمایا سنت رسول پر زندگی گزارو یہ تصوف. اسی کو تصوف کہا گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی یادوں پر لائیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لائیں, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا سودا ہوا تو ہم اپنے جسم کو مرضی مولا پر استعمال کریں, اپنے مال کو بھی مرضی مولا پر استعمال کریں, اور یاد رکھو اپنی اولاد پر بھی محنت کرو. ہمیں خطرات نظر آتے ہیں, ہمیں خطرات نظر آتے ہیں. ہر ملک میں کسی زمانے میں ہندوستان پاکستان محفوظ تھا, اب وہ بھی محفوظ نہیں. ہمیں خطرات نظر آتے ہیں. میرا کرناٹکا جانا ہوا ابھی 6 مہینہ قبل, 27 بچیاں ہماری مرتد ہو کر غیر مسلموں کے گھروں میں جا چکی ہیں. یہ صرف میں ایک بستی کی بات کر رہا ہوں, اور یہ ساری خرابی مخلوق تعلیم کی وجہ سے. مخلوق تعلیم جو کالجوں میں ہو رہی ہے کہ ہسبینڈ وائف لڑکا اور لڑکی ساتھ میں بیٹھ کر تعلیم لے رہے ہیں, اسی کا نتیجہ. تو اب دنیا کا کوئی ملک محفوظ نہیں رہا ہے, کوئی ملک. خود میں آپ کو اپنے گجرات کی اپنے علاقے کی بات کریں کہ بچی ایک غیر مسلم, اور وہ بھی آپ تعجب کرو گے سولنکی, یعنی جس کو معاشرے میں بھنگی کہا جاتا ہے, ہماری بچی اس کے ساتھ چلی گئی, اور باپ حافظ قرآن. باپ نے مقدمہ کیا, کسی طرح پولیس ان کو پکڑ کے لے آئی, کورٹ میں حاضر کیا گیا. جب 18 سال کی عمر ہو چکی ہے, باپ کچھ نہیں کر سکتا, ماں کچھ نہیں کر سکتی. اب باپ رو رہا ہے, ماں رو رہی ہے, بھائی بہن رو رہے ہیں کہ بہن تجھے کیا ہو گیا, بیٹی تجھے کیا ہو گیا. وہ تلک لگا کر کے آئی ہوئی ہے, وہ ساری پہن کر کے آئی ہوئی ہے, اور اس نے اپنے اسلام کا سودا 11 دن میں کر دیا, اور وہ کورٹ میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے میں کسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی. اور جج کو وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو میرے ماں باپ کو کہہ رہی ہوں کہ تم بھی اس مذہب کو قبول کرو. کوئی ملک محفوظ نہیں ہے, کوئی ملک محفوظ نہیں ہے. میرے بھائیوں, ایسے وقت میں اپنی اولادوں کی فکر کی بہت ضرورت ہے. آپ مساجد میں دیکھو, برے نظر آ رہے, جوان نظر نہیں آ رہے, بچے نظر نہیں آ رہے. ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ کہیں ہے, میں نے ابھی کینیڈا میں کہا ایک مسجد میں جانا ہوا, تو چرچ تھا, اس کو خرید کر مسجد بنائی گئی. اس کو بیچنے والی عورت تھی جو اس کو چلاتی تھی, اس کو رن کرتی تھی. اس عورت نے یوں کہا کہ میں اس چرچ کو اس لیے بیچ رہی ہوں کہ ہمارے جوانوں نے عبادت کے لیے چرچ میں آنا چھوڑ دیا, میں مجبور ہو گئی کہ ہم نے اس چرچ کو تمہیں بیچ دیا. تو میں نے اسی جملے کو لیا اور میں نے مسلمانوں سے کہا کہ یاد رکھو آپ کے بھی جوان مسجد میں نہیں آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا چرچ آج مسجد میں ہے اور کل کو ہماری مسجد پھر چرچوں میں تبدیل نہ ہو جائے, کسینوں میں تبدیل نہ ہو جائے, شراب خانوں میں جو بدل نہ جائے. اس لیے کہ عمومی طور پر جوان مسجد میں نظر نہیں آ رہا. ہمیں چاہیے کہ اس پر محنت کی ضرورت ہے. جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور یعقوب علیہ السلام کو بینائی آ گئی, یوسف علیہ السلام نے اب ابا جی سے ملنے کے بعد فرمایا ابا جی اولاد تو دنیا ہے, اولاد تو دنیا ہے, میں دنیا تھا, آپ دنیا کے لیے اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی. یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے. فرمایا آپ اتنا روئے میری وجہ سے, دنیا کے خاطر آپ روئے, آپ نبی ہیں اور نبی کو اتنا صدمہ دنیا چھوٹنے کا کہ آپ اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی. حضرت یعقوب نے جواب دیا بیٹے تیرے گم ہونے پر نہیں رویا تھا, میں تیرے گم ہونے پر میں نہیں رویا تھا, میں اس لیے رویا تھا کہ ملک پورا کفر سے بھرا ہوا ہے, صرف تیرے بھائی مسلمان ہیں لیکن تیرے بھائی تو حسد پہ آ گئے, انہوں نے تو تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو مجھے خطرہ یہ ہوا کہ اس کفرستان کے اندر میرا بچہ کہیں کفر میں نہ چلا جائے, ایمان نہ چھوڑ بیٹھے. بیٹا میں تیرے ایمان کے گم ہونے پر رویا تھا, میں تیرے گم ہونے پر نہیں رویا. اپنی نسلوں کی فکر کرو, اپنی اولادوں کی فکر کرو, کچھ وقت ان کے لیے دو, شام کو ان کو لے کر بیٹھو,
ان کی تربیت کرو، ان کی فکریں کرو، سارا وقت کمانے میں نہ لگاؤ، کچھ ٹائم نکالو اپنی اولادوں کے لیے، اور یہ جو مدارس ہیں ان کو پانی پلاؤ اور اپنی اولادوں کو بھیجو تاکہ ہماری اولادوں کی تربیت ہو اور یہ قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور دین کو سیکھیں، ہمارے بچے بھی ہماری بچیاں بھی دین کو سیکھنے والے بنیں۔ اگر یہ کام ہوتا رہا تو انشاءاللہ تعالی قبر میں ہمیں اطمینان ہوگا، اور اگر یہ کام نہیں ہوا تو یاد رکھو ہماری قبروں کے اندر بھی ہمیں سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے پیچھے کوئی مرنے والا، اس کی روح جب آ کر ہمیں یہ سنائے گی، ہم پہلے گئے وہ بعد میں آئے اور اس نے آ کر ہمیں یہ سنایا کہ تیری اولاد تو کفر میں جا چکی ہے، تو اس عالم کے اندر بھی ہمارے روح کو بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی کہ حال کیا ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ماں باپ کو اپنی اولاد کے بگڑنے کی اطلاع ملتی ہے تو اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تو اجازت دے میں جا کر ان کو بتاؤں کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے وہ جہنم کا طریق، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملتی۔ ہاں کبھی خواب کی شکل میں اجازت مل جاتی ہے اور وہ عالم خواب میں آ کر اپنے بچے کی تربیت کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے جو اللہ سے سودا کیا، اس سودے پر جم جاؤ، لگ جاؤ اور اپنی جان کو منشأ خداوندی پر استعمال کرو، گناہوں میں استعمال نہ کرو۔ اپنے مال کو منشأ رب پر استعمال کرو، گناہوں میں استعمال نہ کرو۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو منشأ رب تبارک و تعالی پر اپنی جان اور مال کی استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والضلل، اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ اس ادارے کو اور جمیع اداروں کو کامیابی عطا فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان اداروں کی نظر بد سے حفاظت فرما، دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں دین کے جتنے شعبے ہو سکتے ہیں ہم سب کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، بچے اور بچیوں کی زندگیوں کو بنانے کی ہمیں فکریں نصیب فرما، دعوت و تبلیغ کو فروغ نصیب فرما، دعوت و تبلیغ سے وابستگی عطا فرما، دعوت و تبلیغ سے وابستگی عطا فرما، اکابر سے اہل اللہ سے ہمیں منسلک رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں مغفرت فرما۔ اللہ جب تک جلائے ہمیں بھی آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلانا۔ اللہ ہم کتے اور بلوں کی طرح مرنا نہیں چاہتے ہیں، جن کی لاشوں کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، جو روڈ پہ مر جاتے ہیں پھینک دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم تو عزت کی موت چاہتے ہیں، ہم سجدوں میں موت چاہتے ہیں، ہم نمازوں میں موت چاہتے ہیں، ہم تلاوت پر موت چاہتے ہیں، ہم تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے موت چاہتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے نبی کے شہر کی موت چاہتے ہیں، اللہ ہم تیرے نبی کے شہر کی موت چاہتے ہیں، اللہ ہم تیرے نبی کے شہر کی موت چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو مجلہ فرما، منور فرما۔ اللہ اپنے دور سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ اور منور فرما دے۔ گناہ کرتے کرتے اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اللہ رونے کی حلاوت بھی ختم ہو گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو تک نہیں بہہ رہے، پتھر دل ہم ہو چکے ہیں اللہ، پتھر دل۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ پتھر دل ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہمیں تیری مرضیات پر چلنے والے بنا دے، تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنے والے بنا دے۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔